ابو حامد، 5ویں صدی کے محمد بن ابو احمد غزالی، محمد بن محمد ابو احمد غزالی وغیرہ، پھر 6ویں صدی کے مجددین، پھر 7ویں صدی کے، 8ویں صدی کے، 9ویں صدی کے، 10ویں صدی کے، 11ویں صدی کے، 12ویں صدی کے، 13ویں صدی کے، تو 13ویں صدی تک مجددین کی فہرست جو ہے وہ موجود ہے۔ آسان سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی تعلیمات آپ کو مرزا صاحب کی ایسی ملتی ہیں کہ جو قرآن و سنت کے منافی ہیں، جو اہل سنت والجماعت اور جمہور مسلمان کے منافی ہیں، تو اس کا فیصلہ آپ مجددین کی کتابوں میں دیکھ لیں کہ آیا انہوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ مجددین کا کیا کام رہا۔ عمر بن عبدالعزیز جو 1 صدی کے مجدد ہیں، اس فہرست کے مطابق کیا کیا انہوں نے؟ ان کے دور میں جب صحابہ کرام پہ اور آل رسول پہ طعن ہوا تو کیا کام کیا انہوں نے خطبوں کے اندر ائمہ کو یہ کہا کہ وہ اس آیت کو داخل کر دیں جس میں صحابہ کرام کا مقام بیان ہوا اور آل رسول کی وصف کو اللہ نے بیان کیا، جس میں عدل و انصاف کا بیان تھا۔ تو ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے اپنی خلافت کے اندر اس کو خلافت راشدہ کی طرف لے جانے کی کوشش کی، یہ عیسائی انہوں نے کی۔ اب ایسے ہی 13ویں صدی کے مجددین کو دیکھ لیں، سید احمد شہید بریلوی، یہ اسی فہرست کے مطابق مجدد ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ ہندوستان بر صغیر میں جب سنت کی جگہ بدعات پھیلنا شروع ہوئی تو انہوں نے بدعات کا رد اور سنت کی اقامت کے لیے کوشش کی۔ ایسے ہی اس فہرست میں محمد بن عبد الوہاب، ان کا بھی نام ہے، وہ 12ویں صدی کے مجدد ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب جزیرہ عرب میں بدعات کا شروع ہوا، پھیلی، عام ہوئی، تو انہوں نے لوگوں کو سنت کی طرف لوٹایا۔ یہ 3 اور ان کے علاوہ جتنی فہرست میں نام ہے، کوئی مجدد ایسا نہیں جس نے اسلام کے عقائد میں تحریف کی ہو، جس نے عقیدہ ختم نبوت میں تحریف کی ہو، جس نے حضور کے بعد کسی اور کو نبی ماننے کی سعی کی ہو، چاہے وہ شخص صحابہ میں سے ہو، تابعین میں سے ہو، تبع تابعین میں سے ہو، جس نے یہ اصطلاح نکالی ہو کہ اسلام میں پیغمبر کے خادم آئیں گے اور مطیع نبی آئیں گے۔ 1200 سال میں یہ جو مجددین کی فہرست ہے، کسی مجدد نے نہ خود نبوت کا دعویٰ کیا، نہ اس نظریے کو پیش کیا کہ حضور کسی کے بروز میں ظاہر ہوں گے۔ جب صحابہ کرام اپنی کامل اطاعت سے، جس کا قرآن نے بیان کیا کہ یہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے صحیح مطیع ہیں، جو معیار ہے ایمان میں اور اطاعت پیغمبر میں، وہ کوئی شخص نبوت کے درجے کو نہیں پہنچ سکا۔ تابعین میں کوئی ایسا نہیں ہوا، تبع تابعین میں ایسا نہیں ہوا، ائمہ مجتہدین میں کوئی ایسا نہیں ہوا، نہ کسی مجدد نے ایسی بات کی۔ تو اب بات صاف ہے کہ یہ عقائد اسلام کے عقائد کے خلاف ہیں۔ اب کیا نتیجہ نکلا کہ گویا اقرار اور عقیدہ 2 مختلف ہو گئے۔ جب اقرار اور عقیدہ مختلف ہو گیا تو اقرار زبان کا باطل ہو گیا۔ امام محمد لکھتے ہیں کہ جس شخص نے زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر اس کا عقیدہ اس کے خلاف ہوا، فقد ابطل قولہ لا الہ الا اللہ، اس نے خود ہی اپنے اقرار کو باطل کر دیا۔ اسلام میں اندر کے ایمان کا اعتبار ہے، زبان سے کہنا ضروری ہے، مگر جب عقیدہ اور اقرار 2 مختلف ہو جائیں اور پھر عقیدہ وہ نہ ہو جو مجددین کا تھا، جو تابعین کا تھا، جو صحابہ کا تھا، جو قرآن و سنت کے اندر مجمع علیہ تھا۔ اب مرزا صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں تو تم میں سے ایک ہوں، میں تو اس چیز کو کفر سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کی اجماع کا انکار کروں، میں تو اس چیز کو کفر سمجھتا ہوں کہ جس چیز پہ پوری امت جمع ہو چکی اس میں سے کسی چیز کا انکار کروں۔ خود وہ یہ کہتے ہیں۔ تو یہ معیار ہے جانچنے کا کہ کون ہے جو اپنے اقرار میں سچا ہے اور اس پہ قائم ہے، اور کون ہے جس نے اپنے اقرار کو اپنے عقائد سے باطل کر دیا۔ تو جو فریق قیامت تک ایسا ہوگا کہ اس کا زبانی یہ اقرار کہ وہ قرآن و سنت کو مانتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وہ قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہے، اگر اس کے عقائد میں سے کوئی عقیدہ قرآن و سنت
اجماع صحابہ، اجماع امت، اجماع سلف صالحین اور یہ مجددین کے عقائد کے خلاف ہوگا تو یہ شخص اپنے اقرار پہ قائم نہیں۔ اس کی ایک مثال اور میں آپ کو دیتا ہوں کہ اسلام میں مجدد نبی نہیں ہوتا، نبی کا انکار کفر ہے، مجدد کا انکار کفر نہیں۔ جب مجدد کا انکار کفر نہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب کا سب سے بڑا انحراف یہ ہے کہ انہوں نے دعویٰ تو مجددیت کا کیا مگر اپنے نہ ماننے والوں کی تکفیر کر دی، اور پھر ایسی کھلی تکفیر کی، معاف کرنا، کہ امت کے کسی فرد کو انہوں نے نہیں چھوڑا اور کوئی مسلمان اس کائنات ہستی کا ان کی اس تکفیر سے نہیں بچا۔ تو یہ کہ کسی مجدد کے انکار پہ کسی کو کافر کہہ دیا جائے، یہ بھی انحراف ہے اور یہ بھی اسلام کے مسلمات کے خلاف ہے۔ اب لوگ تو یہ کہتے ہیں، یہی لوگ، کہ لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے کیوں سارے اہل اسلام کی تکفیر کی؟ کسی مومن کو کافر بنانا یہ مسلمان کا کام نہیں۔ مسلمان تو وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں ایمان کی دولت کو بانٹتے ہیں، وہ نہیں جو اہل اسلام کی تکفیر کرتے۔ ہماری نظر میں قادیانیت کا یا مرزا صاحب کا اسلام کے اصول سے پہلا انحراف، اجماع امت سے پہلا خروج اور الحاد فی آیات اللہ کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ انہوں نے اہل ایمان کی اندھا دھند تکفیر کی۔ اس کی نظیر تاریخ اسلام میں کہیں نہیں ملتی۔ کسی اسلامی مجدد نے کسی مسلمان کی وجوہ کفر کے بغیر تکفیر نہیں کی، بلکہ کسی مسلمان کو ایسے ہی کافر کہہ دینا، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے کہ کفر کہنے والے کی طرف ہی آ جاتا ہے۔ مگر یہاں تو معاملہ عجیب ہے کہ موجبات کفر کسی شخص میں پائے جائیں۔ مثال کے طور پہ اگر مرزا صاحب نے اس لیے تکفیر کی ہے کہ وہ نبی ہیں تو واقعی نبی کا انکار کفر ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ مگر کیا مرزا صاحب کا دعوی نبوت بذات خود کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یہ تو سوچنا چاہیے کہ حضور کے بعد دعوی نبوت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ حضور سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں ایک جگہ کہ یہ اتنی مشہور حدیث ہے کہ اس حدیث پہ کوئی شخص کلام نہیں کر سکتا۔ پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ ہم تو ہر اس شخص پہ لعنت بھیجتے ہیں جو حضور کے بعد مدعی نبوت ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ آیت خاتم النبیین میں حضور کو آخری نبی قرار دیا، اس لیے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ مگر یہاں بھی تھوڑی سی یہ گڑبڑ کی کہ قدیم اور جدید کا لفظ بڑھا دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قدیم نبی اگر سارے بھی آ جائیں تو یہ حضور کی ختم نبوت کے خلاف بات نہیں جاتی، کیونکہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اگر معراج کی رات کو سارے انبیاء حضور کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں تو یہ عقیدہ ختم نبوت کے بعد منافی نہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترتے ہیں اور حضور کی اطاعت گزار بن کے اس دنیا میں انہی کی دین اور انہی کی شریعت کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمارا فیصلہ نہیں، نہ امت کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اس خدا کا فیصلہ ہے جس نے اس کو آسمان پہ اٹھایا تھا۔ اور پھر نبی اگر خود آ جاتا ہے اور حضور کی امتی بن کے آتا ہے تو یہ بات ختم نبوت کے منافی نہیں۔ ہاں یہ بات منافی ہے کہ ایک شخص کا نام حضور تک تو فہرست میں آیا نہیں، حضور تک تو وہ نبی بنا نہیں، پیدا بعد میں ہوا، امتی بنا، پھر امت سے ترقی کر کے، امتی سے ترقی کر کر کے جب نبوت پہ پہنچا تو یہ بات ختم نبوت کے منافی ہے۔ اب دو حیثیتیں ہیں، دو صورتیں ہیں کہ مرزا صاحب نے اس لیے لوگوں کی تکفیر کی کہ وہ مجدد تھے، تو یہ بات بھی اجماعی امت کے مسئلے کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ وہ نبی تھے اس لیے نبی کا انکار کفر ہے، تو نبوت کا دعویٰ بذات خود کفر ہے حضور کے بعد۔
تو کیسے ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اہل اسلام کی تکفیر کریں؟ کسی مجدد نے تو ایسا کام نہیں کیا۔ تو اب ہمارے خیال سے اس دور میں جب کہ ہمیں انسانیت کو ایمان کا نور پیش کرنا ہے، انسانیت کو ایمان کی دولت انسانوں میں ہمیں بانٹنی ہے، اور یہی خیر امت کا کام ہے، ہم مرزا صاحب کے کام کو بھی دیکھتے ہیں۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں تذکرہ کے اندر، جو ان کے الہامات کا مجموعہ ہے، لکھتے ہیں خدا تعالی نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں۔ معاف کرنا، یعنی جس شخص کو کسی ایسے انسان کا دعوی نبوت پہنچے جو حضور کے بعد پیدا ہوا اور حضور کے بعد ہی وہ کہتا ہے مجھے نبوت ملی، اس شخص کے بارے امت کا شرعی فریضہ کیا ہے؟ وہی جو صحابہ کرام کا تھا۔ مسلمہ کے بارے میں یہ معروف ہے کتابوں میں کہ اس نے نماز نہیں چھوڑی، زکوٰۃ نہیں چھوڑی، اذان نہیں چھوڑی، بلکہ اس کا مؤذن جب اذان دیتے ہوئے کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کہتا تھا اور اونچی آواز سے کہو۔ کوئی کام نہیں اس نے چھوڑا، صرف عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا۔ کوئی بات اس نے نہیں چھوڑی اسلام کی، کوئی عمل نہیں چھوڑا اس نے اسلام کا۔ تو کیا اعمال کو اختیار کرتے ہوئے جب عقیدہ ختم نبوت کو چھوڑ دیا جائے تو ایمان باقی رہے گا؟ صحابہ سے پوچھ لو، صحابہ کرام کا یہ پوری اسلامی شریعت میں یہ بات مذکور ہے کہ پہلا اجماع جس عمل پہ ہوا وہ عقیدہ ختم نبوت کے انکار پر کفر پہ اجماع ہوا کہ ایسا شخص جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ یہ پہلا اجماع ہے اسلام کی تاریخ میں جس کے بارے میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کا اجماع کفر ہے۔ چلے، اگر مرزا صاحب اس لیے تکفیر انسانوں کی کرتے ہیں مگر یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ انسانوں کی تکفیر اپنے مجدد ہونے کے انکار پہ کرتے ہیں یا نبی ہونے پہ، تو دو ہی صورتیں ہیں۔ اگر مجدد ہونے پہ تو یہ کفر نہیں اہل اسلام کے ہاں، اگر نبی ہونے پہ تو ادعاء نبوت خود اسلام میں کفر ہے۔ تو کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی اس پہ تکفیر کرے۔ پھر اسی ڈگر پہ ان کی آگے اولاد چلی۔ مرزا بشیر احمد لکھتے ہیں ہم ہر ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا، یا محمد کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مرزا بشیر احمد ایم اے بن مرزا غلام احمد قادیانی اسی جگہ پہ چلے ہیں جس پہ ان کا باپ چلا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہر ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا، اور یا محمد کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنے مسلمان باقی رہے اب؟ یعنی گویا مرزا صاحب کا انکار ان کے ہاں ایسا ہی ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار۔ معاذ اللہ، کیسی مساوات قائم کی! امتی کتنا ہی بڑا امتی کیوں نہ ہو جائے، وہ عمر ابو بکر کے درجے کو کیوں نہ پہنچ جائے، صدیقیت سب سے بڑا امت میں مقام ہے، اس درجے پہ فائز کیوں نہ ہو جائے، وہ موسیٰ اور عیسیٰ کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ یہ اجماعی عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ اس اجماعی عقیدہ کے برخلاف الحاد فی آیات اللہ کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مسیح موعود کو نہیں مانتا وہ پکا کافر نہیں بلکہ پکا کافر ہے۔ تو ہمارے نزدیک یہ تکفیر کا جو ردہ رکھا گیا ہے یہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا وہ کارنامہ ہے تحریفی جو قادیانی نے سر انجام دیا۔ معاذ اللہ، مسلمانوں کی ایسی تکفیر کوئی اسلام کی خدمت نہیں۔ پھر مرزا بشیر احمد مزید لکھتے ہیں کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ غور کیجئے کہ نام بھی نہیں سنا، بیعت میں داخل نہیں ہوئے، کتنا بڑا نفاق ہے۔ آج آپ قادیانی ٹی وی کو دیکھیں، جب لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم
مرزا صاحب کی بیعت میں داخل نہیں تو کہتے نہیں ہم تو آپ کو کافر نہیں کہتے. مشاہدہ کر لیں لوگ، ناظرین کرام مشاہدہ کر لیں اس بات کا کہ وہ اپنے ٹی وی پہ یہ اعلان ہرگز نہیں کرتے. اب یہ ایک انحراف تو ان کے بانی کا اور اس کے بیٹوں کا ہے، اور دوسری کذب بیانی ان کے ذرائع ابلاغ عامہ کی ہے، تاکہ مسلمانوں کو مطمئن کرتے رہیں کہ ہم آپ کی تکفیر نہیں کرتے. تو یا پھر یہی کیوں نہیں وہ کہہ دیتے کہ ہمارا نہ مرزا بشیر سے کوئی تعلق ہے نہ مرزا غلام احمد قادیانی سے. تو بہت اچھی بات ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں. جو لوگ اس کفر سے اپنی برات کا اظہار کر دیں تو واقعی ہمارے بھائی ہیں. مگر بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ان سے برات کا اظہار نہیں کرتے اور یہی کہتے ہیں نہیں وہی ہمارے مؤسس ہیں، وہی ہمارے رئیس ہیں، وہی ہمارے بڑے ہیں، تو پھر ان کا اپنے ذرائع ابلاغ عامہ پہ، اپنے ٹی وی پہ، اپنے ٹیلی ویژن پہ یہ اعلان کرنا کہ نہیں جو بیعت میں داخل نہیں ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، کتنا بڑا دھوکہ ہے مسلمانوں کے ساتھ. ہم تو اصل میں اسلام بھلائی کا نام ہے، دین بھلائی ہے. ان انسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں جو ابھی تک اگر اسلام میں نہیں آئے تو صحیح اسلام میں آئے. اگر قادیانیت کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں تو وہ اس کی حقیقت کو جانیں. پھر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتے ہیں جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا. اب سوچ لیں آپ خود ہی کہ عیسائی، یہودی اور مشرک یہ مسلمانوں کے تین طبقے ہیں، یہ مسلمانوں کی تینوں جماعتیں ہیں. غور کریں. اب تو انہوں نے تعین کر دیا کہ میرے جو مخالف ہیں ان کا نام اللہ کے ہاں عیسائی ہے، یہودی ہے اور مشرک ہے. معاف کیجئے. پھر آگے مرزا صاحب اپنے عربی منظوم کلام میں اپنے منکرین کو انسانیت سے ہی نکال دیتے ہیں. پہلے اسلام سے نکالا پھر انسانیت سے نکالا. وہ کہتے ہیں ان العدا صاروا خنازیر الفلا ونساؤہم من دونہن الاکلب. میرے دشمن جنگلوں کے خنزیر بن گئے، ان کی عورتیں کتیا ہیں. معاف فرمانا. یہ ہے قادیانی تعلیمات، اور یہ ہے کہ انہوں نے پہلے اسلام سے نکالا پھر انسانیت سے ہی نکال دیا. اب مزید سنیے انسانیت کی تضحیک. یہ انسانیت کا استہزاء اور تضحیک ہے انسانیت کا کہ اگر وہ مرزا صاحب کی بیعت میں نہیں آئے تو وہ انسان ہی نہیں رہے، خنزیر بن گئے معاذ اللہ، عورتیں ان کی کتیا بن گئی. استغفر اللہ ربی. مرزا غلام احمد کے صاحبزادے مرزا بشیر لکھتے ہیں اب یہ معاملہ صاف ہے. اب دیکھو انہوں نے صاف فیصلے کر لیے. انہوں نے اصولی طور پہ مسلمانوں کو علیحدہ امت کہا اور اپنے آپ کو علیحدہ. کیوں؟ کہ نبی ایک اساس ہوتا ہے امت کی تشکیل کی. موٹی سی بات ہے کہ ہم مسلمان سب انبیاء کو مانتے ہیں، موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن جب ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا تو ان کو مانتے ہوئے بھی ہم حضور کے امتی ہو گئے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم انکار کرتے ہیں. تو جب آپ کے بعد کسی کو نبی مانا جائے گا اور وہ شخص یہ کہے کہ میں فلاں کو نبی مانتا ہوں اور پہلوں کو بھی مانتا ہوں، تو فلاں کو ماننے سے وہ پہلوں کی امت سے نکل کے اس کی امت میں آ جائے گا. اب ہم لوگ مسلمان کیوں محمدی ہیں؟ کیا ہم نے عیسیٰ کا انکار کیا؟ معاذ اللہ. موسیٰ کا انکار کیا، ابراہیم کا انکار کیا؟ ہم تو سب کو اللہ کا سچا نبی اور ان کو ماننا ایمان کا جز سمجھتے ہیں. جب قادیانیت نے مرزا غلام احمد کو نبی مانا، مانتے رہے وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، مانتے رہے موسیٰ اور عیسیٰ کو. اب وہ امت آخری اور جدید نبی کے شمار ہوں گے، کیونکہ نبوت کی قوت یہ ہے کہ اس پہ ایمان سے امت تشکیل پا جاتی ہے. تو اگر قادیانی یہ کہیں کہ ہم قادیانی امت ہیں، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ہمارے ہاں تو عقیدے میں بھی آزادی ہے، ایمان میں بھی آزادی ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ آدمی کو سچا ہونا چاہیے. دنیا میں سچائی سب انسانوں کی مشترکہ وراثت ہے. سچائی یہ ہے کہ جو جس کو نبی مان رہا ہے وہ اپنے آپ کو اس کا امتی کہے. یہ سچائی ہے. ہم اپنے آپ کو محمدی اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے آخری ہمارے ہاں نبوت کے سلسلے میں حضور ہیں. پہلوں کا ہم سب کا اعتراف کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. تو جب ہمارے نبی کے بعد بھی کوئی نبوت ہے تو اس امت کی سچائی یہ ہے کہ
کہ وہ اس نبی کی امت ہے اور اس پہ وہ قائم رہے، اسی پہ رہے، ہمیں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ ہمارے قرآن کا اصول یہ ہے کہ جو شخص ایمان چاہتا ہے اسے حریت ہے، جو شخص کفر چاہتا ہے اسے بھی حریت ہے، ہمارے دین میں کوئی جبر نہیں۔ یہ جبر تو یہ ہے کہ زبردستی آپ لوگ مسلمانوں کو کافر بنائیں اور پھر بھی یہ کہیں کہ ہم نئی امت نہیں ہیں، یہ جبر ہے، یہ دہشت گردی ہے، فکری دہشت گردی ہے کہ آپ اپنے فکر کو دیگر انسانوں پہ ناجائز مسلط کر رہے ہیں۔ یہ ضابطہ ہے دنیا کا کہ نبوت سے امتیں تشکیل پاتی ہیں۔ اب مرزا صاحب کے صاحبزادے کہتے ہیں اب یہ معاملہ صاف ہے، اگر نبی کریم کا انکار کفر ہے تو مسیح موعود کا انکار بھی کفر ہونا چاہیے۔ تو گویا یہ ہماری سمجھ میں آ گئی ہے بات، اتنی بات کہ مرزا صاحب نے اپنی مجددیت کی بنا پہ لوگوں کی تکفیر نہیں کی، اپنی نبوت کی بنا پہ تکفیر کی ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو اب ہم شریعت سے پوچھ لیتے ہیں، موٹی سی بات ہے، ان مجددین کو جو آئے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں، صحابہ کو پوچھ لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے تو مسلمہ کی تکذیب کی تھی، اسے دارہ اسلام سے خارج سمجھا تھا، اذان بھی دیتا تھا، وہی اذان جو حضور کی تھی، جس میں حضور کا نام آتا تھا، وہی کلمہ جو حضور کا تھا، وہی نمازیں جو حضور پڑھتے تھے، مگر حضور کے بعد اس نے نبوت کا ادعا کیا۔ یہ مثال موجود ہے، اسود انسی کی موجود ہے، شجاع کی موجود ہے۔ تو اب ہمیں گویا کہ مرزا صاحب نے تکفیر، یہ جیسے مرزا بشیر احمد لکھ رہے ہیں کہ اس لیے کی کہ جب حضور کا انکار کفر ہے تو مسیح موعود کا بھی کفر ہونا چاہیے، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے الگ کوئی چیز نہیں۔ اب یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ کیا وحدت الوجود بھی ہو سکتی ہے، دو وجود ایک ہو سکتے ہیں؟ اس پہ ہم نے مستقل ایک مقالہ لکھا ہے جو ہم انشاءاللہ اس کو بعد میں پیش کریں گے کہ دو وجود ایک وجود کیسے بنتے ہیں۔ یہ نظریہ اسلام میں ہے ہی نہیں کہ دو انسان ایک ہوں، جیسے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حتی سارا وجودی وجود ہو، کہ میرا وجود ہی حضور کا وجود بن گیا۔ یہ بروز کا نظریہ مستقل اتنا خطرناک نظریہ ہے جس کے مخاطر کو ہم بیان کریں گے۔ پھر آگے لکھتے ہیں بلکہ کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے الگ کوئی چیز نہیں، اگر مسیح موعود کا منکر کافر نہیں۔ آپ دیکھ کتنی عجیب بات ہے، یہ بات غور طلب ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان جو اس امت کے اندر داخل ہو چکے کسی بھی وجہ سے، ان کو غور کرنا چاہیے۔ وہ ایک تو نبی کریم پہ مرزا کو قیاس کریں، یہ الگ اپنی جگہ ایک بات ہے، مگر اب وہ کیا کر رہا ہے، وہ نبی کریم کو مرزا پہ قیاس کر رہا ہے۔ کہتا ہے کیونکہ اگر مسیح موعود کا منکر کافر نہیں تو نعوذ باللہ نبی کریم کا منکر بھی کافر نہیں، کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ پہلی بعثت میں تو آپ کا انکار کفر ہو، مگر دوسری بعثت میں، یعنی گویا کہ دوسری بعثت میں مرزا صاحب نہیں، محمد رسول اللہ ہے، مگر دوسری بعثت میں جس میں بقول حضرت مسیح موعود، یہ اللہ کا قول نہیں کہ مسیح موعود محمد رسول اللہ ہے، بلکہ یہ مسیح موعود کا قول ہے۔ وہ کیا قول ہے؟ یہ بھی نہیں کہ میں محمد کے برابر ہوں، نہیں، بلکہ دوسری بعثت میں بقول مسیح موعود آپ کی روحانیت اقوا اور اکمل اور اشد ہے۔ گویا کہ مرزا صاحب کے اندر روحانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قوی، زیادہ کامل اور زیادہ شدید ہے، اور کیسے آپ کا انکار کفر نہ ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس کے اندر کتنی چیزیں قابل توجہ ہیں کہ ان کے ہاں تو مرزا صاحب کی شخصیت روحانیت میں زیادہ قوت والی، زیادہ کمال والی اور زیادہ طاقتور ہے، تو پھر کیسے ان کا انکار کفر نہ ہو؟ پھر اسی کتاب پہ مزید لکھتے ہیں، کسی شخص نے اعتراض کیا، جیسے آج کل بھی لوگ سوچتے ہیں بیچارے کہ بھائی یہ بظاہر تو مسلمانوں کو کافر نہیں کہتے، تو کسی اس وقت کے معتقد نے پوچھا، 11واں اعتراض یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اچھا اگر حضرت مسیح موعود اپنے منکروں کو کافر سمجھتے تھے تو لوگوں تو کیوں آپ نے ان سے وہ سلوک روا رکھا
جو کافروں سے جائز نہیں، جیسے کہ قادیانی مسلمانوں کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا اعتراض کرنا معترض کی ناواقفیت پر دلالت کرتا ہے۔ مرزا بشیر احمد لکھتے ہیں 11واں اعتراض یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اچھا اگر حضرت مسیح موعود اپنے منکروں کو کافر سمجھتے تھے تو کیوں آپ نے ان سے وہ سلوک روا کیا جو کافروں سے جائز نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا اعتراض کرنا معترض کی ناواقفیت پر دلالت کرتا ہے، یعنی معترض ناواقف ہے ہمارے مذہب کی حقیقت سے، ہم تو سمجھتے ہیں کافر، اور مرزا صاحب بھی سمجھتے رہے، کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کرتے تھے، مرزا صاحب غیر احمدیوں سے یہی سلوک کرتے تھے۔ اب بات واضح ہو گئی کہ ان کے ہاں دنیا کے سارے مسلمان جو ہیں وہ مسلمان نہیں۔ اگر یہ کہو کہ غیر احمدیوں کو سلام کیوں کیا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں ثابت ہے کہ بعض اوقات نبی کریم نے یہود تک کے سلام کا جواب دیا، تو مسلمان یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی احمدی، کوئی قادیانی آپ کو سلام کرتا ہے یا آپ کے سلام کا جواب دیتا ہے تو وہ اس حدیث پہ عمل کر رہا ہے کہ نبی کریم نے بھی یہود کا سلام کا جواب دیا تھا، تو ان کے ہاں مسلمان یہود سے کم نہیں۔ ناظرین کرام، اہل اقرار کے دو گروہ، جن میں سے ایک اپنے اقرار کے ساتھ اپنے ایمان قلبی کے ساتھ قائم ہیں، اور دوسرا وہ گروہ جو اقرار کے ساتھ الحاد فی آیات اللہ، اللہ کی آیات کو ان کے درست معنی پر حمل نہیں کرتے، معنی اپنے ہوتے ہیں ان کے اور الفاظ قرآن کے ہوتے ہیں۔ اس دوسرے گروہ کا بھی آپ کو علم ہو گیا۔ دونوں گروہوں کو پہچاننے کی دلیل، دونوں گروہوں کو پہچاننے کی علامت اور طریقہ کار بھی ہم نے بیان کر دیا۔ گزارش یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے ہمیں تعلیم دی کہ ہمارا دین سراسر بھلائی اور خیر خواہی ہے۔ عمومی انسانیت کو، پورے انسانوں کو ہم نے کفر انکار سے بھی بچانے کی سعی کرنی ہے، اور ان حضرات کو جو انحراف کا شکار ہو گئے کسی وجہ سے، غفلت سے، نادانی سے، ناواقفیت سے، انہیں بھی ہمیں ان کے کفر الحاد سے بچانا ہے۔ یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے۔ جس ذات گرامی کی لائی ہوئی دعوت کو ہمیں عام کرنا ہے، جن کے اعزاز ختم نبوت کے صدقے ہمیں دعوت کی عظیم ذمہ داری سپرد کی گئی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے قلوب میں کسی انسان کی عداوت نہ ہو، کسی کی کدورت نہ ہو، ہر ایک کے لیے محبت، ہر ایک کے لیے اخلاص، ہر ایک کے لیے نصیحت و بھلائی کا جذبہ ہو۔ یہی ہمارا کردار ہونا چاہیے، اور یہی الحمدللہ ہے، یہی ہمارے دیندار ہونے کی علامت بھی ہے۔ واللہ ثم واللہ، تمام انسانیت کے لیے ہمارے دلوں میں خیر خواہی، محبت اور اخلاص ہی ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر نے یہی فرمایا کہ دین بھلائی کا نام ہے۔ اسی جذبے کے پیش نظر ہم قادیانی ملت کے اہل عقل و خرد حضرات سے ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ تجدید تحریف نہیں ہوتی، تجدید اسی دین کی طرف امت کو لٹانا ہے جس پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام تھے، جس پر اس امت کے سلف صالحین رہے۔ مجدد کے عمل اور اس کے کردار اور اس کے اہداف کو بخوبی ہم نے بتا دیا۔
شریعت کی نصوص پہ ایمان مطلوب ہے، ایسا ایمان کہ ہم اس کے معانی اور مفہوم اور اس کو ان کے شرعی مطالب کے مطابق لیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مراد ہے۔ یہ نہ ہو کہ الفاظ اللہ کے اور مراد ہم اس میں اپنی طرف سے ڈالیں، ایسی بات نہیں۔ مراد بھی اللہ کی، الفاظ بھی اللہ کے، الفاظ بھی رسول اللہ کے، مراد بھی رسول اللہ کی۔ جیسے امت کے عظیم مجدد امام شافعی نے فرمایا کہ میں ایمان لایا اس چیز پہ جو اللہ کی طرف سے آئی اللہ کی مراد کے مطابق، میں ایمان لایا اس چیز پہ جو رسول اللہ کی طرف سے آئی رسول اللہ کی مراد کے مطابق۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے انہوں نے کیا، ورنہ اس سے پہلے تو قرآن کی یہ نص ہم نے بتا دی کہ اے لوگو تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، جیسے وہ قرآن و سنت کی نصوص کو سنتے تو پھر حضور سے عمل کا طریقہ پوچھ کے کرتے، ایسے ہی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں، ان کے اقوال کو اسی طریقے سے ماننا ہے اور عمل کرنا ہے۔ یہ بھی ہم کا شرعی واجب ہے اور ہم سے مطلوب ہے کہ ہم امت کے سامنے اسلام کے اس مفہوم کو، اسلام کے اس مفہوم کو پیش کریں۔ یقیناً یہ امت کے لیے تجدیدی کارنامہ ہے۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا خلاصہ یوں ہے۔ نمبر 1، ایمان کتاب و سنت کی نصوص کی تصدیق کرنا اور پھر شارع کی طرف سے ان کے متعین شرعی مفاہیم اور مراد کو تسلیم کر لینے کا نام ہے۔ نمبر 2، محض زبان سے کتاب و سنت کو ماننے کا اقرار کرنا مگر شارع کی طرف سے ان نصوص کی متعین مرادوں کو نہ ماننا، اور امت مسلمہ کے ہاں اجماعی طور پر ان کے جو مسلمہ مفاہیم ہیں ان کے علاوہ دیگر معانی پر انہیں محمول کرنا، قرآن حکیم کی زبان میں یہ الحاد فی آیات اللہ کہلاتا ہے۔ یہ دراصل نصوص ہی کا انکار سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 3، یاد رہے کہ جسے قرآن و سنت کے الفاظ تو منظور ہیں مگر اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی مراد منظور نہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا اقرار ہرگز منظور نہیں۔ نمبر 4، حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کو ختم ہو جانے کے بعد امت کے علماء، وہ محدث ہوں یا ملہم ہوں یا مجددین، وہ درجہ نبوت نہیں پا سکتے، نہ انہیں شرعی احکام کو منسوخ کرنے کا حق حاصل ہے۔ نمبر 5، قادیانیت نے دین اسلام کے اصول اور امت مسلمہ کے اجماعی مسائل کو تسلیم نہیں کیا۔ ایسا کر کے اس نے خود ہی اپنے آپ کو امت کے دائرہ سے خارج کر لیا ہے۔ نمبر 6، قادیانیت کی وہ تجدیدات جسے وہ اپنی تحقیقات کہتے ہیں، یہ دراصل تحریفات کی ایسی مثالیں ہیں جو تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ امت کے مجددین میں سے جن کی فہرست اس مقالے میں موجود ہے کسی نے ایسا نہیں کیا۔ نمبر 7، قادیانیت کی یہ روش مسلم امت کے اہل علم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ اس کی حقیقت کو آشکارا کریں تاکہ سادہ لو قادیانی اور مسلم عوام اور دیگر انسانیت اس الحادی فتنے سے محفوظ رہے۔ نمبر 8، قادیانیت کا اولین کام
جمہور مسلمانوں کی تکفیر ہے۔ اس کے واضح نمونے اس مقالے میں موجود ہیں۔ نمبر 9، مومن تو وہ لوگ ہیں جو انسانیت میں ایمان کی دولت کو تسلیم کریں، نہ وہ لوگ جو اہل اسلام کی تکفیر کریں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے اور انسانیت کو کفر عناد سے، کفر الحاد سے محفوظ رکھے اور انہیں قرآن و سنت کے وہ مفاہیم جو شارع کی طرف سے متعین ہیں انہیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔